السلام علیکم دوستوں آج ہم بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری کے حدیث نمبر 66 سے لے کے 72 تک. یہ امام بخاری کی صحیح بخاری حدیث ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. تو حدیث نمبر 66 میں امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہ ان سے مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طالب کے واسطے سے ذکر کیا. بے شک ابو مرہ مولی عقیل بن ابی طالب نے انہیں ابو القاد سے خبر دی کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے. ان میں سے 2 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا. راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو. ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرا شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. تو 69 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے مستد نے بیان کیا، ان سے بشر نے، ان سے ابن اون نے، ابن سیرین کے واسطے سے انہوں نے عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے نقل کیا. انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی کہ وہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے تاکہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے. اور جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غیب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو. تو دوستو 88 نمبر 68 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے سفیان نے عائش سے خبر دی، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں. 69 میں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو قتادہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ. تو دوستو حدیث نمبر 70 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عثمان بن ابی شبیہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واعظ سنایا کرتے تھے. ایک آدمی نے سے کہا کہ اے عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز واعظ سنایا کرو. انہوں نے فرمایا تو سن لو کہ مجھے اس عمل سے کوئی چیز مانا ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں واعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں واعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے. تو دوستو 71 میں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سعد بن عفیر نے بیان کیا، ان سے واب نے یونس کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے معاویہ سے سنا، وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ
اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ اس دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ تو دوستو 72 میں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے علی بن مدنی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابن ابی نجی نے مہدیاد کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے تک رہا، میں نے اس کی ایک حدیث کے سوا ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں ملی تمہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گابا لایا گیا، اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمانوں کی طرح۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔